الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. सूरह क़ाफ़ उसकी चंद आयात आपके सामने तिलावत की हैं। इनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मंज़र क़यामत के दिन का खींचा है। फरमाया कि उस दिन नक़ूलु लिजहन्नम हम जहन्नम से कहेंगे हल इम्तलअति क्या तुम मुकम्मल हो चुकी हो। ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देंगे और अभी जहन्नम के अंदर मज़ीद गुंजाइश मौजूद होगी तो अल्लाह ताला जहन्नम से सवाल करेंगे, पूछेंगे कि क्या हलिम तलाती क्या तुम भर चुकी हो। काफ़ी है इतनी मखलूक जो तुम्हारे अंदर आ चुकी है। व तक़ूलु हल मिन मज़ीद वो क्या कहेगी कि हल मिन मज़ीद क्या कोई और भी है, यानी अभी मेरे अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि अगर और इंसानों को जिन्नात को अगर इसके अंदर डालना है रब्बुल आलमीन अभी इतनी गुंजाइश मौजूद है।
پھر اس وقت نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے قدم کو جہنم کے اندر رکھیں گے تو جہنم کہے گی قط قط، بس اب میرے اندر گنجائش نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، اور انتہائی قریب ہوگی، دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو جنت قریب کی جائے گی یہ کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ اصل میں یہی چیز میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، فرمایا کہ یہ ان لوگوں سے جو وعدہ کیا گیا تھا تم سے، ہر اس شخص کے بارے میں ہے اواب حفیظ، جو اواب ہے۔ اواب کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا، بار بار پلٹنے والا، بار بار غلطی سے واپسی اصلاح کی طرف آنے والا۔ اواب لکل اواب، ہر رجوع کرنے والے کے لیے، اور یہ ہر معاملے کے اندر، ہر معاملے کے اندر بہت زیادہ رجوع کرنے والا انسان کوئی بھی قدم اپنی خواہش پر نہیں اٹھاتا، بلکہ جب غلطی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ حفیظ، اور جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی خوب حفاظت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، یعنی جس کے اندر یہ دو صفات موجود ہوں گی۔ پہلی صفت اواب، کہ وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بار بار اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے والا، اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ جنت قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ یہ حقیقت ہے، یاد رکھیے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے، اور خطا یہ مبالغے کا صیغہ، یعنی تھوڑی غلطی نہیں، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے ہر ابن آدم۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین، سب سے زیادہ غلطیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے، معصیت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، ان میں سے جو بہترین کون ہے؟ التوابون، جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ اور تواب کا معنی بھی اواب والا ہی ہے کہ توبہ معنی بھی ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا، لوٹنا۔ اصل چیز یہ ذہن میں رکھ لیں، انسان گناہ کے بعد وہ ہلاکت میں نہیں جاتا، یعنی کوئی گناہ ہو گیا اس کی وجہ سے وہ ہلاکت، تباہی، بربادی میں نہیں جاتا، بلکہ بار بار گناہ کرنے سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان ہلاکت میں جاتا ہے۔ کیونکہ اگر گناہ کرنا ہی، نافرمانی کرنا ہی، معصیت کرنا ہی یہ ہی ممنوع ہو جاتا تو نبی مکرم علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ بنو آدم خطا ہے، مبالغے کا صیغہ استعمال نہ کرتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر غلطیاں کرنے والا مادہ رکھا ہے، وہ بہت زیادہ غلطیاں کرے گا، لیکن ان میں سے بہترین آپ علیہ السلام اس شخص کو قرار دیتے ہیں کہ جس سے غلطی ہو جائے گی، انسان ہونے کے ناطے خطا ہو جائے گی، نافرمانی ہو جائے گی، معصیت ہو جائے گی، وہ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے گا۔ وہ اللہ رب العالمین کی طرف جس طرح گناہ اس سے بار بار ہوتا ہے، نافرمانی بار بار ہوتی ہے، اسی طرح وہ توبہ بھی بار بار کرتا ہے، بہت زیادہ توبہ کرتا ہے۔ تو جنت میں اللہ رب العالمین اس شخص کو داخل کریں گے، جنت اس بندے کے قریب کی جائے گی جس کے اندر یہ صفت موجود ہوگی کہ وہ توبہ کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف کثرت کے ساتھ بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو، بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ اب ان لوگوں کی چند صفات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کس طرح ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں
جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کہ یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اواب ہیں۔ پہلی چیز یاد رکھیے، پہلی صفت کیا ہے کہ التوبۃ بعد التوبہ، کہ انسان سے جب گناہ ہو جائے، اس گناہ کی اس نے معافی مانگی، اس معافی کے بعد پھر معافی مانگے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس نے معافی مانگ لی اور وہ سمجھے کہ میرا گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، نہیں، وہ بار بار توبہ کرے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ فرمایا نبی علیہ السلام اللہ کی بات نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ ان لہ ربن، اس کا کوئی رب ہے، کوئی اس کو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، کوئی اس کا خالق مالک ہے، یغفر الذنب، اور وہ گناہوں کو مٹاتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد وہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے میرے گناہ کو بخش دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کیا۔ ثم عاد، پھر دوبارہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، پھر دوبارہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر اللہ یہی بات کہتے ہیں وہ بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، پھر تیسری مرتبہ اور پھر چوتھی مرتبہ۔ راوی بیان کرتے ہیں مجھے نہیں پتا نبی علیہ السلام نے یہ تیسری مرتبہ کے بعد یہ جملہ کہا یا چوتھی مرتبہ کے بعد کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد غفرت، اے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، اعمل ما شئت، اب جو تو چاہتا ہے، جو عمل کرتا ہے تو کر، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ بندے سے غلطی ہوئی، بندے نے فوراً رجوع کیا، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کی، گناہ سے بخشش مانگی، اس کو احساس ہو گیا، ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی کہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کر بیٹھا تھا، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک وقت آتا ہے بندے کو کہتے ہیں جا بندے، اب میں نے تیری بار بار معافی مانگنے کی وجہ سے اب میں نے تجھے پکا معاف کر دیا، اب جو تو چاہے کر۔ کیا اس سے بڑی رب کی رحمت ہو سکتی؟ اور دوسری صفت جو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عطا کرنے والے ہیں جو جنت جن کے قریب کر دی جائے گی، کہ گناہ تو وہ کرتے ہیں چھپ چھپا کر، معصیت نافرمانی ان سے ہو جاتی ہے لیکن لوگوں سے اوجھل ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہے، چھپ کر ہو گئی، اور اس چھپے ہوئے گناہ کو لوگوں کے سامنے بھی نہیں لاتے۔ کیوں؟ کہ چھپے ہوئے گناہ کیا، چھپ کر کیا، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے اگر برعکس انسان کرتا ہے گناہ تو چھپ کر کیا، پھر وہ اپنی کسی دوست کو، کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو، کسی کو بھی بتلا دے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے اس گناہ کو جو اس نے چھپ کر کیا، اللہ نے بھی اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، وہ بندہ جب کسی اور کے سامنے اس کو ظاہر کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کے گناہ کو یاد رکھیے معاف نہیں کرتے۔ اس کو آپ نے مجاہرین کہا ہے کہ جو ظاہری علانیہ طور پر گناہ کرتے ہیں، اب علانیہ تو گناہ کوئی نہیں کرتا، چھپ کے ہی کرتا ہے، لیکن کرنے کے بعد وہ لوگوں کو بتلا رہا ہوتا ہے فخریہ انداز کے اندر، وہ اپنی چالاکی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہ کو جو اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ کو چھپا دیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، صرف رب العالمین کے علم میں تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا، لیکن اس نے لوگوں کے سامنے جب ظاہر کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ لیکن اگر بندہ چھپ کر گناہ کرتا ہے اور پھر کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کرتا، ہاں خود کو احساس ہوتا ہے، بار بار احساس ہوتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، لیکن کسی کو بیان
نہیں کرتا تو ایسے بندے کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے اندر یاد رکھیے کہ معصیت ہونے کے بعد، نافرمانی ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو کیوں نہیں بیان کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پردہ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ستیر، ہمارے ہاں عموماً ستار کہا جاتا ہے، لفظ ستار نہیں، یہ ستیر ہے۔ ستیر اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ یعنی انتہائی پردہ ڈالنے والا، کوئی بندے کی چیز کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اتنا پردہ کہ دنیا میں بھی پردہ، آخرت کے اندر بھی پردہ، بندے کو قریب کریں گے اللہ تعالیٰ، اس کے کان میں بات کریں گے اور اس کو کہیں گے کیا تو نے یہ گناہ کیا، بندہ اقرار کرتا چلا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا کے اندر بھی اس گناہ کو چھپایا، آج یہ پورا محشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہیں، آج یہاں پر بھی تیرے اس گناہ کے بارے میں کسی کو بتلانے والا نہیں ہوں، جا معاف کر۔ یہ ہے ستیر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ بندہ اس چیز کو ظاہر کرے۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر شامل کر دے ہمیں جن سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یعنی اوابین کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام شامل ہونے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، تو یہ دعاؤں کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ رسول مکرم علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، اور یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، لمبی دعا ہے، رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغى علی۔ اب آگے جو الفاظ ہیں وہ ہیں قابل غور، جو اس یعنی کہ بات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ رب اجعلنی لک شکارا، اے اللہ مجھے تو اپنے لیے انتہائی شکر گزار بنا دے کہ میں ہر وقت تیرا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ لکا ذکارن، تیری ہی تذکیر، تیرا ہی ذکر کرنے والا ہوں، تجھے ہی یاد کرنے والا ہوں۔ لکا رہابن، اور تجھ ہی سے میں انتہائی قسم کا ڈرنے والا ہوں۔ لکا مطواعن، اور اپنا ہی مطیع فرما بردار مجھے بنا دے۔ لکا مخبتن الیک، اور اپنے لیے اپنی طرف مجھے جھکنے والا، بار بار تیری طرف جھکنے والا بنا دے۔ اواہن منیبن تقبل توبتی، کہ اللہ مجھے منیب بنا دے، مجھے بار بار تیری طرف پلٹنے والا بنا دے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ تو یہ الفاظ تھے جس سے نبی علیہ السلام دعا بھی کیا کرتے تھے۔ تو یعنی ہم اللہ رب العالمین سے اس صفت کو طلب بھی کریں، مانگے بھی کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کرے کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دے، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ اور اسی طرح چاشت کی نماز، جس کو نماز ضحیٰ کہا جاتا ہے، اس کا اشراق بھی نام ہے، یعنی اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں وہ اشراق ہے، تھوڑا لیٹ پڑھتے ہیں اس کو چاشت کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مختلف نام ہیں ہمارے ہاں۔ تو یہ نماز پڑھنا، یہ خاص طور پہ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کی صفت بیان فرمائی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے افراد ہیں، وہ نماز اشراق کا یعنی چاشت کی نماز کا، نماز ضحیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، اور یہ 2 کر کے ہی آپ نے ادا کرنی ہے۔ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 8 تک بھی نبی علیہ السلام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، تو لیکن 2 کر کے یہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو یہ کثرت کے ساتھ جو لوگ یعنی نماز ضحیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، چاشت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے اندر شامل فرمایا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح انسان نے گناہ کیا، گناہ ہو گیا، توبہ بھی اس نے کر لی، پھر کئی عرصے بعد بیٹھا ہوا تھا بندہ، بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا،
فلاں وقت میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، میں یہ سودی معاملہ کرتا تھا، میں نے فلاں کا حق کھایا تھا، میں نے فلاں کو مارا تھا، فلاں کو یہ کیا تھا، فلاں کو وہ کیا تھا. بندے نے معافی بھی مانگی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے دل میں پھر ذہن میں وہ چیز تازہ ہو گئی کہ میں نے فلاں زندگی کے لمحات کے اندر یہ گناہ کیے. تو جیسے ہی انسان کو وہ لمحہ یاد آئے، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، فوراً توبہ کرے دوبارہ. کیوں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو بار بار، جیسا کہ میں نے حدیث بھی آپ کو بتائی کہ وہ خیر الخطائین التوابون، اس کا معنی یہی ہے کہ جب بھی انسان کو احساس ہو، جب بھی یاد آئے، بندہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کا اگر گناہ معاف کر بھی دیا تھا تو مزید اللہ رب العالمین اس کے درجات کو پھر بلند کر دیتے ہیں. اور بندے کے اس احساس کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کہ بندے کے اندر ابھی بھی احساس موجود ہے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل انسان کا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ان لوگوں کے اندر شامل فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، وہ چاہے ہماری 5 منٹ کی مجلس ہو، 10 منٹ کی مجلس ہو، آدھے گھنٹے کی ہو، اس چیز کو اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں کہ جب بھی ہم اس مجلس سے اٹھیں تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں. جب کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھیں گے، مجلس سے ختم کرنے کی دعا پڑھیں گے، تو اس دوران اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی معصیت، کوئی نافرمانی ہو گئی، تو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مجلس میں بیٹھتا ہے اور مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس مجلس میں جو بھی اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام سے ایک خاص موقع پر ہمیں دعا ملتی ہے جس میں اسی بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جب آپ علیہ السلام سفر سے واپس آتے تھے تو سفر سے واپس آنے کے بعد آپ ایک مختصر سی ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اب آئبون پلٹنے والے، اس کے اندر علماء دونوں مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے سفر سے واپس آ گئے، جہاں گئے تھے اب اپنی منزل کی طرف، اپنی منزل سے اپنے گھر کی طرف ہم واپس آ رہے ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ آئبون کے بندے نے گناہ کیا ہے، نافرمانی ہوئی ہے، اگر سفر کے دوران اللہ میں پلٹ رہا ہوں تیری طرف. کیوں؟ آگے الفاظ آ رہے ہیں، آئبون تائبون توبہ کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے. تو یہ چند مواقع ہیں، چند ایسی صفات ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائیں گے جن سے اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کہ یہ وعدہ ہے کہ جنت قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی. یہ ان لوگوں سے وعدہ ہے جو اواب ہیں، بار بار اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے. پہلی صفت میں نے آپ کی ان کو یہ بیان فرمائی کہ توبہ کرنے کے بعد توبہ پر اکتفا نہ کریں، بار بار توبہ کریں، توبہ کے بعد توبہ کریں. پھر جب انسان نے گناہ کیا اس گناہ کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کریں، لوگوں کو بیان نہ کریں، چھپ کر کیا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے جیسا کہ میں نے حدیث کی روح سے آپ کو بتلایا. اور پھر چاشت کی نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور جب بھی انسان کو زندگی کے کسی بھی لمحے اپنے کوئی گناہ یاد آ جائے فوراً اللہ رب العالمین سے گناہ کی مغفرت طلب کرے، اللہ رب العالمین سے استغفار کرے. اور کفارہ مجلس، جب مجلس ختم ہو تو اس کی دعا کا اہتمام کریں، جب سفر سے واپس ہوں تو اس دعا کا اہتمام کریں. تو یقیناً ہمیں یہ قرآن و حدیث سے یہ چند صفات ملتی ہے کہ اگر یہ بندہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ان کے اندر شامل فرما دیتے ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین نے جنت کی قربت کا وعدہ کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توبہ اور استغفار، اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں کہ اس کی ہماری زندگی کے اندر کس طرح کی اہمیت ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی. مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں گے پھڑپھڑانا شروع کر دیتی ہے، اور جیسے ہی اس کو پانی میں ڈالتے ہیں دوبارہ وہ خوش ہو جاتی ہے. تو مومن کی بھی مثال اسی طرح ہونی چاہیے، مسلمان کی مثال بھی، کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی حالت اس مچھلی کی طرح ہو جیسا کہ پانی کے باہر ہے. وہ پھڑ پڑاتی ہے، خوف اس کو لگا رہتا ہے کہ مجھے ابھی موت آ گئی. تو اسی طرح ایک مومن کی کیفیت ہونی چاہیے کہ ہر وقت وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرے. اور استغفار کے لیے یہ لازم نہیں ہوتا کہ میرا کوئی گناہ ہو، کوئی میری معصیت نافرمانی بھی ہو. ٹھیک ہے، کوئی میں نے گناہ کیا ہو پھر ہی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، نہیں. نبی علیہ السلام کے عمل کو دیکھ لیجیے، آپ ایک ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. حالانکہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، پھر آپ سے گناہ ہوتے بھی نہیں تھے، پھر بھی آپ کا اس کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا. پھر اسی طرح جیسے ہم نماز ختم کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کے بعد 3 مرتبہ کیا کلمہ کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا نماز پڑھ کے؟ نہیں. نافرمانی کی؟ نہیں. اللہ کی اطاعت ہی کی، اللہ کی عبادت ہی کی، اللہ کو ہی رکوع کیا، اللہ کو ہی سجدہ کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، رب کی حمد و ثنا ہی بیان کی ہے. یعنی یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ملائیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ توبہ اور استغفار کے لیے یہ لازم نہیں ہوتا کہ انسان کا کوئی گناہ ہو. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو گناہ کیا نہیں، کوئی میری معصیت ہے نہیں، نافرمانی ہے نہیں، اور میں کیا اللہ رب العالمین سے توبہ کروں؟ نہیں. اگر آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علم کے اندر موجود ہے، تو اللہ رب العالمین اس استغفار سے معاف کر دیں گے. اور اگر نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس استغفار کی وجہ سے درجات کو بلند کریں گے. تو یعنی نقصان ہمارا کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے کہ استغفار کا. اور جو حالات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے، ان حالات کا سب سے بہترین جو حل ہے وہ یہی استغفار ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ آئے اپنے مسائل لے کر، انہوں نے سورہ نوح کی آیات پیش کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اللہ بارش بھی نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے گا، اولادیں بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں بھی اللہ جاری کر دے گا. سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، باغات سب کچھ ملیں گے. صرف کیا ہے؟ توبہ استغفار کرو. یہ انسان کے لیے یعنی ہر لحاظ سے توبہ اور استغفار کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اس مثال کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہماری توبہ کے بغیر اگر زندگی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پانی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. اگر تو استغفار کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں ہم پانی کے اندر ہی رہ رہے ہیں. جس طرح مچھلی پانی میں محفوظ ہے، ہم بھی محفوظ ہیں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.